محترم عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ ہمارے اتنے قریب ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اور رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا اتنا زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، اتنی زیادہ تمنا کیا کرتے تھے رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچنے کی کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سے دعا کرنا شروع کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں مل رہا ہے، یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ ہم اس نعمت کا اندازہ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ گزشتہ سال ہم دیکھیں کہ کتنے لوگ ہمارے درمیان موجود تھے، بہت سارے ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے احباب، کتنے لوگ ہمارے درمیان موجود تھے جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں، ان کو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نہیں مل سکا، لیکن ہمیں اللہ رب العزت نے یہ مقدس اور بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ یہ مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو لانے کے پیچھے اللہ رب العزت کا ایک عظیم مقصد ہے، ایک بڑا مقصد ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت موت کے بعد اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہمارے اعمال نیک ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے، ہمارا یقین، ہمارا ایمان۔ لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ جنت میں جانے کے شارٹ کٹ راستے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ جو طریقہ اللہ رب العزت نے ہمیں جنت میں جانے کا بتایا ہے کہ تم اپنے آپ کی اصلاح کرو، تم اپنے آپ کو سدھارو، اپنی زندگی میں سے گناہوں کو باہر کرو، نیکیاں اپنی زندگی میں شامل کرو، تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارو۔ جو فارمولہ اللہ رب العزت نے جنت میں داخل ہونے کا ہمیں دیا ہے، ہم اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم نفس کی پیروی کرتے رہے، ہم اپنے حساب سے زندگی بسر کرتے رہے، لیکن کوئی شارٹ کٹ طریقہ ایسا مل جائے کہ جو ہمیں جنت میں پہنچائے۔ اسی وجہ سے خاص موقعوں پر دیکھو تو مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی۔ اب جیسے جمعہ کا موقع لے لو، اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں ایک دن رکھا، تو بہت سارے لوگ صرف ہفتے میں ایک دن آتے کہ بھئی ایک دن آنے کی وجہ سے ہمیں جنت مل جائے، ہے نا؟ شب برات دیکھ لو، شب قدر دیکھ لو، رمضان المبارک کا مہینہ دیکھ لو، عید کی نمازیں دیکھ لو، تو ہم ان خاص موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان موقعوں کو حاصل کر کے ہم اللہ کی مغفرت کو حاصل کر لیں، ہم اللہ کی جنت کو حاصل کر لیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ نہیں رکھا، ہے نا؟ جنت میں اگر ہمیں داخل ہونا ہے تو ہمیں اپنی زندگی کو درست کرنا پڑے گا، ہے نا؟ اور یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، یہ ہماری مغفرت کے لیے نہیں ہے، یہ آٹومیٹک کوئی سسٹم نہیں ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ بھئی رمضان کا مہینہ آیا اور سب کی مغفرت ہو گئی، رمضان کا مہینہ آیا اور سب کی بخشش ہو گئی۔ کوئی آٹومیٹک سسٹم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اس مہینے میں اپنی مغفرت کروائے اللہ تعالیٰ کی، ہے نا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیا کہ سال بھر اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر پائے، سال بھر اگر ہم اپنی زندگی میں سدھار نہیں لا پائے، تو یہ ایک مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا تاکہ اس مہینے میں ہم اپنی زندگی میں سدھار پیدا کر سکیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے بھی رکھے، ٹریننگ کا پورا سسٹم اللہ رب العزت کی طرف سے رکھا گیا۔
اب جیسے ابھی جو آیت مبارکہ پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے، اور ان روزوں کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کریں، تاکہ ہم اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کریں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہمیں دیا۔ اب جس کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو گئی تو سمجھ لو کہ اس نے اللہ رب العزت کی جنت حاصل کر لی، اور جس کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اتنے انتظامات ہونے کے باوجود بھی تقوی کی صفت پیدا نہیں ہوئی تو سمجھ لو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی مغفرت نہیں ہوئی، وہ رمضان المبارک کا مہینہ پا کر بھی محروم رہے گا، وہ رمضان المبارک کا مہینہ پا کر بھی محروم رہے گا۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں ہماری تربیت کے انتظامات فرمائے۔ یہ جو روزہ اللہ رب العزت نے رکھنے کا ہمیں حکم دیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، مغرب کے وقت تک اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھو، یہ کیوں دیا اللہ رب العزت نے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں کیا مصلحت ہے؟ کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کو بھوکا پیاسا رکھنے میں مزہ آتا ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں، بلکہ اس کے اندر یہ حکمت ہے کہ جو بھوک اور پیاس انسان کی خواہشات میں سے سب سے بڑی دو خواہش ہے۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے لیکن کھانے اور پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا تاکہ ہمیں اپنی بڑی خواہشات کو کچلنے کی عادت پڑ جائے، اور پھر بعد میں سال بھر جو چھوٹے چھوٹے تقاضے شریعت کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر آتے رہیں گے، نفسانی خواہشات کو کچلنے کا حکم آتا رہے گا، تو ان نفسانی خواہشات کو کچلنا ہمارے لیے آسان ہے نا۔ ایک حکمت تو یہ، اور دوسری حکمت یہ کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کا نفس کمزور ہوتا ہے۔ جب انسان کھایا پیا ہوا ہوتا ہے، جب کھانا پینا اس کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا رجحان برائی کی طرف زیادہ جاتا ہے، برائی کی طرف اس کی زیادہ طبیعت مائل ہوتی ہے، وہ کسی کی بات سیدھے طریقے سے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کا نفس موٹا ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن جب بھوک اور پیاس سے اس نفس کو تڑپایا جائے، جب اس کو تکلیف پہنچائی جائے، جب اس کو کمزور کیا جائے، تو پھر نفس کے اندر اتنا زیادہ زور باقی نہیں رہتا، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری پر آسانی سے آ جاتا ہے نا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا کہ پورے مہینے کے روزے رکھو تاکہ تمہارے نفس پر تمہیں کنٹرول حاصل ہو، تاکہ تمہارے نفس پر تمہیں کنٹرول حاصل ہو۔ انسان کے دو بڑے دشمن ہیں جو انسان کو ہلاکت تک پہنچانا چاہتے ہیں، ایک تو ہے انسان کا نفس اور دوسرا ہے شیطان۔ نفس انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، شیطان اس کے مقابلے میں تھوڑا چھوٹا دشمن ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان دونوں دشمنوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں ٹھکانے لگانے کا انتظام فرما دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ہمارے دلوں میں وسوسے نہ ڈال سکے، تاکہ وہ ہمیں بہکا نہ سکے اور بندے اللہ رب العزت کی طرف آسانی کے ساتھ پلٹ سکے، اس لیے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو جو ہمارا ایک دشمن ہے اس کو اللہ رب العزت نے قید فرمایا، اور جو نفس ہمارا دشمن ہے، جو اس سے بڑا دشمن ہے شیطان سے بڑا، جو ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے، تو اس کا علاج اللہ رب العزت نے روزے کے ذریعے سے فرمایا کہ روزے رکھو اور نفس کے زور کو توڑو، روزے رکھو اور نفس کے زور کو توڑو، ہے نا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں کی عادت ترک نہیں کرتے، ہے نا، گناہوں کو نہیں چھوڑتے۔ تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ شیطان تو چلا جاتا ہے لیکن شیطان کے اثرات ان کی زندگی پر باقی رہتے ہیں۔ اب سال بھر شیطان کی اطاعت کرتے رہے، حرام کاموں کے اندر مبتلا رہے، گناہوں کے اندر مبتلا رہے، نفس اس کا عادی بن گئے، نفس کو اس کی عادت پڑ گئی، تو پھر اب اس عادت پڑنے کی وجہ سے وہ عادت جلدی سے ختم نہیں ہوتی،
ہے نا. اس وجہ سے انسان پھر گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اور ہمارا تو حال یہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، کہ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے شیطان کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم خود آٹومیٹک سسٹم پر ہیں گمراہ ہونے کے لیے، ہے نا. ہم نے اپنے آپ کو خود گمراہی کے راستے پر دھکیلا ہوا. تو اس وجہ سے شیطان رہے یا نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی نے ایک اچھی ویڈیو بنائی شیطان کے اوپر، ایک کارٹون ویڈیو تھی شیطان کے متعلق، تو ایک اچھا پیغام اس کے اندر دیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان سے پناہ مانگا. انسان اس سے کہہ رہا ہے کہ بھائی تو کل چلا جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی نیک صالح بن جاؤں، میں بھی متقی پرہیزگار بن جاؤں. تو شیطان اس سے کہہ رہا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں، لیکن دیکھتا ہوں کہ تو کتنا نیک اور صالح بنتا ہے، تو کتنا نیک اور صالح بنتا ہے، کتنا متقی اور پرہیزگار بنتا ہے. تو حقیقت بھی یہی ہے نا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، شیاطین کو قید کر دیا گیا، ہمارے نفس کو کچل دیا گیا، لیکن پھر بھی ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کو ایک شارٹ کٹ کے طریقے پر دیکھیں کہ بھئی رمضان المبارک میں کچھ عمل کر لو، 2-4 اعمال کر لو، روزے رکھ لو اور کچھ عبادتیں کر لو، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری مغفرت فرما دیں. ہم رمضان المبارک کو اس طریقے سے نہیں دیکھتے کہ یہ ہماری زندگی کو بدلنے کا مہینہ ہے نا، کہ اس میں ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے اس مہینے کے اندر، کہ جو تبدیلی میرے اندر آئیں گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے اندر باقی رہیں گی. ہم کیا کرتے ہیں، ہم پلاننگ کے ساتھ سارے کام کرتے ہیں. بہت سارے شرابی بھی ایسے ہیں جو رمضان کا مہینہ آیا تو شراب چھوڑ دیتے، لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا تو فوراً شراب پینا. اب حالانکہ 1 مہینے تک شراب چھوڑ دی، اب آسانی سے شراب چھوڑی جا سکتی تھی، لیکن نیت ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں. اسی طرح بہت سارے لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں یا گناہوں کو کم کر دیتے ہیں، لیکن اس ترک کو، اس اپنی اصلاح کو باقی رکھنے کی نیت نہیں ہوتی، بلکہ یہی نیت ہوتی ہے کہ بھئی رمضان کا مہینہ کر لیے نا، بس کافی، اب تو بس ہماری مغفرت ہو گئی، اب تو بس ہماری مغفرت ہو گئی، اب جنت ہم نے حاصل کر لی رمضان المبارک میں کچھ نیکیاں کر لی ہے نا. تو یہ ہمارا نظریہ ہوتا ہے، یہ ہماری نیت ہوتی ہے. تو اس نیت کی وجہ سے رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ہماری اصلاح نہیں ہوتا. اگر ہم اپنی نیت کو درست کریں کہ اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو اتنا زیادہ ٹرین کریں گے کہ سال بھر ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ، سال بھر ہم تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاریں، ہے نا، تو اس کا فائدہ بھی حاصل ہوگا، اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں، اس کی رحمتیں بھی حاصل ہوں، ہے نا. جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ رمضان میں بھی ہم صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادتیں نہیں کرتے. ہم روزے رکھتے ہیں، لیکن روزے رکھنے کے باوجود ہم بہت سارے گناہوں کو ترک نہیں کرتے، بہت سارے گناہ ہماری زندگی میں پھر بھی باقی رہتے ہیں روزہ رکھنے کے باوجود. حالانکہ ہمیں سوچنا چاہیے، حالانکہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو چیزیں ہمارے اوپر حلال تھی، جیسے کھانا ہمارے اوپر حلال تھا، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے حرام نہیں تھا. پینا ہمارے اوپر حلال تھا، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر حرام نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ دونوں چیزیں، اس کے اوپر عام حالات میں کوئی پابندی نہیں ہے. تو جب ان حلال چیزوں کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ترک کر دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے چھوڑ دیا، تو جو چیزیں ہمارے اوپر ہمیشہ سے حرام تھی اور ہمیشہ تک حرام ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ان چیزوں کو ترک نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ان چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ ہم روزے کی بھی حالت میں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ادھر ادھر بیٹھ کر غیبتیں ہو رہی ہیں، چغلیاں ہو رہی ہیں، جھوٹ ہماری زبانوں سے نکل رہا ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہے نا. تو گناہ کے طرح طرح کے کاموں کے اندر ہم مصروف ہو جاتے ہیں. صرف ہمارا منہ بند ہوتا ہے اور زبانیں بند ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی ہمارا بند نہیں ہوتا. سارے کے سارے گناہ ویسے ہی ہماری زندگی میں برقرار ہوتے. بلکہ آج کل تو روزے کو کاٹنے کا اس کو آسان ترین مشغلہ
سمجھا جاتا ہے کہ بھائی 2 لوگ بیٹھ جاؤ اور غیبتیں کرتے رہو عصر تک، جب تک افطار کا وقت نہ آ جائے، ہے نا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، صرف بھوکا اور پیاسا رہنا حاصل ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کے روزے کی کوئی قیمت اللہ رب العزت کی نظر میں نہیں ہوتی ان گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ روزہ تو رکھ لیا لیکن جو روزے کا اصل مقصد تھا، جو روزے کا اصل تقاضا تھا، اس کو پورا نہیں کیا، ہے نا۔ تو روزہ صرف منہ کا اور پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا، بلکہ روزہ پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے پورے اعضاء روزہ رکھتے ہیں، ہے نا۔ آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ آنکھیں غلط چیزیں نہ دیکھیں، کانوں کا روزہ یہ ہے کہ کان غلط چیزیں نہ سنیں، ہے نا۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان کوئی غلط بات زبان سے نہ نکالے، ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ ہاتھ کسی غلط کام کی طرف نہ بڑھے، پیروں کا روزہ یہ ہے کہ پیر کسی غلط چیز کی طرف نہ جائے۔ تو پورے جسم کا روزہ ہے نا۔ اور اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے اور ہمارے روزے اسی طریقے سے ہمیں پورے کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ کوئی شارٹ کٹ طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری زندگیوں کو بدلنے کا موقع ہے، یہ ہماری زندگیوں کو بدلنے کا موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، بہت اہم حدیث ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پہلے ممبر پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے ممبر پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے ممبر پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اب صحابہ اکرام کے لیے یہ چیز نہیں تھی، صحابہ اکرام نے کبھی نہیں دیکھی تھی، تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا معاملہ ہے کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے پہلے ممبر پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرے پر قدم رکھا تو پھر آمین کہا، تیسرے پر قدم رکھا تو پھر آمین کہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ دراصل یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، جب میں نے پہلے ممبر پر قدم رکھا تو انہوں نے یہ بددعا دی کہ جس شخص کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے تو وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، جس شخص کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین، ہے نا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمارے سامنے آئے تو ہمارے اوپر درود شریف پڑھنا واجب ہے نا۔ اگر ہم کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہو اور بار بار اس مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہو تو پہلی مرتبہ جب نام لیا جائے تو اس وقت درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اب باقی جب بار بار نام آئے گا تو پھر درود شریف پڑھیں گے تو اس پر ثواب ملے گا، لیکن پہلی مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہوگا، کیونکہ اس میں حرج کا اندیشہ ہے، ہو سکتا ہے کتنی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، تو اس لیے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام سے کہ کیا میں تمہیں دنیا کا کنجوس ترین شخص نہ بتاؤں، جو سب سے زیادہ کنجوس ہے، جو سب سے زیادہ بخیل ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ کون ہے جو سب سے زیادہ بخیل؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، ہے نا۔ تو اس لیے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جب دوسرے ممبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے لیکن پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے، پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے باوجود۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی رمضان المبارک کے مہینے بھی مغفرت نہیں ہوتی، اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں مغفرت ہوتی نہیں ہے بلکہ مغفرت کروانی پڑتی ہے، مغفرت کروانی پڑتی ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے پڑتے ہیں، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، تب جا کر مغفرت حاصل ہوتی ہے نا۔ اصل چیز ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم توبہ کر لیں اپنے گناہوں سے، اپنی
زندگیوں کو بدلنے کی فکر کرے رمضان المبارک کے مہینے میں، ہے نا، تبھی جا کر ہماری توبہ اللہ رب العزت کی نظر میں قابل قبول ہوں گی۔ کوئی شخص اگر اس نیت سے رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کرتا ہے، بہت اہم بات ہے، غور سے سننے کی بات ہے، کوئی شخص اگر اس مہینے سے رمضان المبارک کے اندر عبادت کرتا ہے، گناہوں کو ترک کرتا ہے کہ رمضان کے بعد پھر شروع کر دوں گا، تو یہ اس کی توبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ توبہ کی تعریف پر شادی کی نہیں آتا۔ توبہ کی کچھ شرطیں بیان کی ہے علماء کرام نے، بلکہ احادیث سے بھی یہ شرطیں ثابت ہیں کہ توبہ کی دو شرطیں ہیں، دو اہم ترین شرطیں ہیں توبہ کی۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے توبہ کی کہ جس گناہ سے ہم توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کے اوپر ہمیں ندامت ہو، اس گناہ کے اوپر ہمیں ندامت ہو، واقعی افسوس ہو دل سے کہ بھائی یہ حقیقت میں مجھ سے گناہ سرزد ہوا تھا، میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ ایسا نہیں کہ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی کہ ایک تھپڑ ادھر کے گال پر لگایا، ایک تھپڑ ادھر کے گال پر، اور کہا کہ توبہ توبہ، تو اس سے توبہ نہیں ہوتی ہے نا۔ تو توبہ کا اصل طریقہ کار کیا ہے کہ سب سے پہلے ندامت ہو دل میں، سب سے پہلے افسوس ہو کہ یہ جو گناہ میں نے کیا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی نظر میں میری پکڑ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور دوسری شرط توبہ کی یہ ہے کہ اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا ارادہ، اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کرنے کا ارادہ ہو۔ کوئی شخص کہے کہ بھئی آج تو میں فلم دیکھ رہا ہوں، ہے نا، لیکن آج جو فلم میں نے دیکھی اللہ اس کو معاف کر دے، لیکن کل پھر دیکھوں گا، لیکن کل پھر دیکھوں گا۔ کوئی چور اس طریقے سے توبہ کرے کہ یا اللہ آج تک جو میں نے چوریاں کی ان چوریوں کو معاف کر دے، لیکن کل پھر میں چوری کروں گا۔ کوئی زناکار شخص کہے کہ یا اللہ آج تک جو میں نے زنا کیا یا اللہ اس کو معاف کر دے، لیکن کل پھر میں زنا کروں گا، تو یہ حقیقت میں اس کی توبہ ہے ہی نہیں۔ ایسی توبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول ہے ہی نہیں۔ تو جو شخص یہ نیت کرتا ہے رمضان کے مہینے میں کہ بھئی رمضان کا مہینہ تو نہیں کروں گا، رمضان کے مہینے میں تو گناہوں کو چھوڑوں گا، لیکن پھر ویسے ہی رمضان ختم ہوگا تو پھر گناہ کے کام کرنا شروع کر دوں گا، تو ایسے شخص کی توبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے ہی نہیں۔ تو اس لیے توبہ، سچی توبہ ہمیں کرنی چاہیے رمضان المبارک کے مہینے میں، مکمل توبہ کریں ہم اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ نے ہمیں یہ بہترین موقع دیا، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کا، اپنے آپ کو درست کرنے کا، اپنا قرب حاصل کرنے کا، اور اس بہترین مہینے میں اس بہترین موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ اللہ میں آپ کے سامنے اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کرتا ہوں، اور اب اس رمضان کے بعد جو میری زندگی ہوگی وہ بالکل بدلی ہوئی زندگی ہوگی، وہ بالکل بدلی ہوئی زندگی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ بھائی ابھی میں نے گناہوں کو ترک کیا تھوڑے وقت کے لیے، لیکن پھر رمضان المبارک کے بعد دوبارہ گناہوں کو شروع کر دوں گا، دوبارہ گناہوں کو شروع کر دوں گا، تو یہ توبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے نا۔ اس لیے رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھے، ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھے، اور خلوص نیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ ایک ایک عبادت کو صحیح طریقے سے انجام دے، ایک ایک عبادت کو صحیح طریقے سے انجام دے کہ یہ جو عبادتیں ہیں یہ میرے لیے اپنی زندگی کو بدلنے کا ذریعہ ہے، یہ میرے لیے اپنی زندگی کو بدلنے کا آغاز ہے۔ اور خاص طور سے رمضان المبارک کی جو اہم ترین عبادت ہے روزے، سب سے اہم ترین عبادت روزہ ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، جو اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کے اوپر فرض کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ جو شخص بھی رمضان المبارک کا مہینہ پائے وہ ضرور بھی ضرور روزہ رکھے، لیکن صرف دو لوگوں کو اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے روزہ ترک کرنے کی، بلکہ ان کو بھی اس وقت روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا، بعد میں اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو وہ دو لوگ ہیں، ایک تو جو مریض ہو، جو بیمار ہو، اس کو اس وقت روزہ ترک کرنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں جب اس کو صحت مل جائے تو پھر وہ روزہ رکھے گا، ان روزوں کی قضا کرے گا۔ اور دوسرا مسافر ہے، کہ کوئی شخص اگر سفر میں ہے تو اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت
ہے، لیکن اس کو بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور اسی طرح خواتین کے جو ایام کے دن ہوتے ہیں، ماہواری کے دن ہوتے ہیں، تو ان دنوں میں بھی خواتین کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا ان کے اوپر لازم ہے نا۔ اور اسی طرح جو بہت زیادہ ضعیف لوگ ہو چکے ہو، جن کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، جن کے اندر روزہ رکھنے کی سکت نہ ہو، تو ان لوگوں کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، یعنی ان کے اندر بالکل ہی استطاعت نہ ہو روزہ رکھنے کی، جو بہت ہی زیادہ صاحب فراش ہو، بالکل بستر پر پڑے ہوئے ہو، کچھ بھی ان کے اندر استطاعت نہ ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے روزہ ترک کرنا جائز ہے، لیکن ان کے اوپر فدیہ لازم ہے، کیونکہ ان کے صحت مند ہونے کی امید بھی نہیں کہ وہ صحت مند ہوں گے تو دوبارہ روزہ رکھ لیں گے، تو ان کے اوپر فدیہ لازم ہے، ان کے اوپر فدیہ لازم ہے۔ اور ایک روزے کا فدیہ ہے 2.25 کلو گیہوں، یعنی جو صدقۃ الفطر کی رقم ہوتی ہے نا، 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ایک روزے کے بدلے میں ہم دے سکتے ہیں، ہے نا۔ تو روزہ صرف ان لوگوں کے لیے ترک کرنا جائز ہے، باقی ان کے علاوہ کسی کے لیے بھی ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے نوجوان، بہت سارے کاروباری لوگ رمضان المبارک کا اتنا مبارک مہینہ پانے کے باوجود بھی روزے ترک کر دیتے، حالانکہ کوئی عذر نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بھوک میں تکلیف ہونا، پریشانی ہونا یہ کوئی عذر نہیں ہے، بلکہ روزے کا حکم ہی اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم بھوک کی تھوڑی سی تکلیف کو برداشت کریں، تاکہ ہم بھوک کی تھوڑی سی پریشانی کو برداشت کریں، ہے نا۔ تو اس لیے روزہ کسی بھی صورت میں ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کا ایک روزہ قضا کر دے، ایک روزہ ترک نہ کر دے ہمیشہ کے لیے، بلکہ ایک روزہ قضا کر دے، صحیح وقت پر نہ رکھ پائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس روزے کے فدیے میں اگر ساری زندگی کے روزے رکھ لے، اگر وہ اس روزے کے فدیے میں ساری زندگی کے روزے رکھ لے، تب بھی اس ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی، وہ اتنی بڑی برکت سے اور اتنی بڑی رحمت سے محروم رہ گا ایک روزے کو ترک کر کے، ہے نا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کی کتنی اہمیت حدیث مبارکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم تک پہنچا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، تو روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، ہے نا۔ کیونکہ روزے میں اور باقی تمام عبادتوں میں فرق یہ ہے کہ باقی جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کے اندر ریاکاری کا اندیشہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دکھاوے کے لیے نماز پڑھ لے، ہو سکتا ہے کوئی دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کر لے، ہو سکتا ہے کہ کوئی دکھلاوے کے لیے حج کر لے، سارے اعمال دکھاوے کے لیے ہو سکتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جو دکھاوے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ جو ریاکار شخص ہے تو وہ تو سامنے تو نہیں کھائے گا پیے گا، لیکن اندر جا کر ضرور کھا لے گا، تو اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا، اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے روزہ ایسا عمل ہے جو اللہ کے اور بندے کے درمیان صرف اللہ جانتے ہیں اور بندہ جانتا ہے، اور بندہ اللہ ہی کے ڈر سے روزہ رکھ سکتا ہے۔ اللہ کا اگر ڈر نہ ہو تو روزے کو چھپانا بہت آسان کام ہے، لوگوں کی نظر سے بچنا بہت آسان کام۔ اس لیے جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر فخر فرماتا ہے، فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ صبح سے بھوکا ہے، صبح سے پیاسا ہے نا، کتنی شدت کی اس کو بھوک لگی ہوئی، کتنی شدت کی اس کو پیاس لگی ہوئی، اس کی آنکھوں کے سامنے ٹھنڈا پانی موجود ہے، میرے فرشتوں بتاؤ کہ کون سی چیز اس کو پانی پینے سے روک رہی، حالانکہ اس کے دل میں شدید طلب ہے کہ پانی پی لوں، کتنی شدید طلب ہوتی ہے روزے کی حالت، شدید طلب ہے کہ پانی پی لوں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں بتاؤ کہ کون سی چیز ہے جو اس کو پانی پینے سے روک رہی، تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ کی محبت اس کو پانی پینے سے روک رہی، کہ میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے، اس لیے جب تک مغرب کا وقت نہیں ہوگا چاہے کتنی بھی شدت کی پیاس لگ جائے میں کسی بھی حالت میں پانی نہیں پیوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ کہ اسے شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا اس کے سامنے موجود ہے، مرغن غذائیں اس کے سامنے موجود ہیں، لیکن پھر بھی یہ کیوں نہیں کھا رہا، پھر بھی یہ کیوں نہیں کھا رہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ کی محبت نے اس کو روکا ہوا، آپ کی محبت نے اس کو روکا ہوا، یا آپ کی محبت میں روکا ہوا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں ہوگی اس وقت تک میں
نہیں کھاؤں گا، تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں پر فخر فرما رہے ہو، ہے نا؟ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ رب العزت کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ قیمتی، مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عزیز ہے اللہ رب العزت کی نظر میں۔ تو کتنی محبت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ روزے دار سے، ہے نا؟ کتنی بڑی عبادت ہے روزہ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جنت میں اللہ رب العزت نے ایک مخصوص دروازہ روزے داروں کے لیے رکھا ہے، جس دروازے کا نام ریان ہے۔ یہ مخصوص دروازہ اللہ رب العزت نے روزے داروں کے لیے رکھا، باقی جتنے بھی جنتی ہوں گے وہ سارے کے سارے دوسرے دروازے سے داخل ہوں گے، لیکن جو روزے دار ہوں گے تو ان کو خصوصی انٹری جنت کے اندر دی جائے۔ تو کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھو، جیسے ایک پروگرام ہے، اب اس پروگرام میں باقی سارے لوگوں کے لیے ایک گیٹ رکھا گیا ہو کہ بھائی سارے لوگ اس دروازے سے آئیں گے، اور کچھ مخصوص لوگ ہوں جن کے لیے دوسرا دروازہ رکھا گیا، تو کتنا اس کو اپنا اعزاز محسوس ہوگا، کتنی اپنی عزت اور تقریب محسوس ہو کہ بھائی مجھے اتنی عزت دی جا رہی ہے کہ میرے لیے الگ دروازہ بنایا گیا کہ میں الگ دروازے سے داخل ہوں، اتنا پروٹوکول مجھے دیا جا رہا ہے نا۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت قیامت کے دن روزے دار کو اتنا پروٹوکول، اتنی عزت اور اتنا اعزاز اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، ہے نا۔ تو اس لیے اس بات کا عزم کریں، اس بات کا ارادہ کریں، اس بات کا عہد کریں کہ اس رمضان المبارک میں انشاءاللہ العزیز ہم ایک بھی روزہ ترک نہیں کریں گے، ایک بھی روزہ انشاءاللہ العزیز ہم نہیں چھوڑیں گے، سارے روزوں کی پابندی کریں گے اور اس رمضان کو ہماری زندگی میں تبدیلی لانے کا ذریعہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے اور اس مہینے کو ہماری زندگیوں کے بدلنے کا اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے۔